نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہم ہیں تیسرے پارے پر، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کو سورۃ البقرہ کی ٹوین سسٹر بھی کہا گیا، جڑواں صورتیں، اور اس کو الزہراوین سے پہچانا جاتا ہے۔ الزہراوین کا مطلب ہے دو چمکنے والیاں، وہ دو صورتیں جو چمکنے والیاں ہیں۔ چمکنے والیاں مینس پر نور۔ قیامت کے روز وہ لوگ جنہوں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا ہوگا، ان کو سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ جو ہے وہ پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، ایک سائبان کی شکل میں، ایک امبریلا کی شکل میں ان کو پروٹیکٹ کریں گی، اس کے پڑھنے والوں کو۔ اس دن جو 50,000 سال لمبا ہوگا، اور اس دن عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث شریف کے مطابق جو لوگ اس کو دنیا میں پڑھتے ہیں، قیامت کے روز وہ ان لوگوں سے آگے آگے یہ صورتیں، اب واللہ عالم، اللہ ان کو انسان بنا دے گا، فرشتہ بنا دے گا، کیا بنا دے گا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ دونوں صورتیں اس کے پڑھنے والوں کے آگے آگے ہوں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جائیں گی۔ اور صحیح احادیث میں جو ورڈ لکھا گیا ہے جھگڑا، یہ صورتیں جھگڑا کریں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس وقت تک جب تک اپنے پڑھنے والے کی مغفرت نہ کروا دے۔ ایک اور حدیث شریف کے مطابق جب تک اس کو جنت میں نہ پہنچا دیں۔ تو الحمدللہ سورۃ البقرہ ہم پڑھ چکے، اور اب ہم ہیں سورہ آل عمران پر۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا، جبکہ سورہ آل عمران جو ہے اس میں نصارہ کے بارے میں، کرسچنز کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور بہت سی کمپیریزنز ہیں جو پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے۔ اینی ویز آج ہم آیت سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 17 تک ہم پڑھ چکے۔ آیت نمبر 18 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ، گواہی دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، انہو، بے شک وہ، لا الہ الا ہو، وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی رب ہے جو خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، کس چیز کی؟ اسی لا الہ الا اللہ کی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے، پیچھے ہم پڑھ چکے، راسخون فی العلم، وہ جن کے دلوں میں علم ایبزارب ہو چکا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ راسخون فی العلم، عالم لوگ، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ کس بات کی گواہی؟ قائما بالقسط، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم ہے بالقسط، عدل پر۔ اس کا سارا انتظام، چاہے آسمانوں میں ہے چاہے زمینوں میں ہے، وہ سب ایک عدل، ایک انصاف کے مطابق چل رہا ہے۔ کیسے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیسا عدل ہے؟ بیلنس جس کو بولتے ہیں۔ کیا ہے بیلنس؟ دن کے ساتھ رات بنا دی، سورج کے لیے چاند بنا دیا، اور دنیا، آخرت، غم، خوشی، صحت، بیماری نہ آئے، صحت کی قدر کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا؟ اینڈ سو آن۔ یہ سب کیا ہے؟ قائما بالقسط۔ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، وہ رب جو عدل کو پسند کرتا ہے اور وہ عدل کے مطابق اپنے سارے کام کرتا ہے، تو بھی اپنے سارے معاملات میں عدل کو لے آ۔ اور عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم کرنا۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا حق مارنا۔ اور عدل کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کرنا، حق کا فیصلہ کرنا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات، شرک کی تردید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور دوسری بات، قائما بالقسط، کہ اللہ کا انتظام جو ہے وہ انصاف پر قائم ہے۔ لا الہ الا ہو دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے اور علماء اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ کا انتظام انصاف پر قائم ہے، اور لا الہ الا
ہوا اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں جو العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے. اس کی ہر بات میں، ہر کام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس حکمت تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے ایکسپیرینسز ہم کرتے رہتے ہیں اپنی لائف میں جو ہمیں ٹھیک نہیں لگتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی برائی میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی بھلائی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس حکمت تک ہماری عقل نہیں جا سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لمیٹڈ ہے اور ہماری عقل لمیٹڈ ہے. کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے اس کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا. اب یہاں جو بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی کے ساتھ فرشتے اور عالم بھی گواہی دے رہے ہیں، لیکن اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں، اپنی گواہی میں ملائکہ کو اور عالموں کو شریک کر دیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شراکت نہیں. یہ ہے یہاں عزت دی جا رہی ہے کس کو؟ ملائکہ کو اور عالموں کو. وہ جو گواہی دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، وہ ان کو ایک رسپیکٹ دی جا رہی ہے، ان کو حصہ نہیں دیا جا رہا. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اگر اللہ انصاف پر قائم ہے تو انسانوں کا کام کیا ہے؟ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام، اسلام ہی ہے. یہ یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو بھی پیغمبر، جو بھی نبی دین لے کر آیا وہ اسلامی تھا. لوگوں نے نام بنا دیے کیا؟ یہود، نصارہ، بنی اسرائیلی، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اپنے لفظی ایک میننگز ہیں، اور اس کو دیکھ کے نام بنا دیے گئے. بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. کون اسرائیل؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یا ایک اور میننگ اس کے کیا بنتے ہیں؟ راتوں کو چلنے والے، راتوں کو سفر کرنے والے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو فار گرانٹیڈ لے کے اس کی مس انٹرپریٹیشن کر دی. ہم تو چوزن ون ہیں. بے شک وہ چوزن ون تھے بنی اسرائیلی، اللہ نے ان میں بہت سے پیغمبروں کو بھیجا، لیکن پھر وہ باقی لوگوں کو، جب انسان اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتا ہے تو وہ تکبر کے لیول پہ چلا جاتا ہے، جس کی اجازت نہیں ہے. متکبر صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور کوئی نہیں. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو دین ہے، پسندیدہ دین اور سب کا دین، یونیورسل دین کون سا ہے؟ اسلام. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ اور قائما بالقسط. اب دوسرا کام کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اگر تم گواہی دیتے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صرف وہی دین لینا ہے جو اسلام ہے. لوگوں نے دین کا کیا حال بنا دیا؟ وَمَا اخْتَلَفُوا، اور نہیں اختلاف کیا، الَّذِينَ، ان لوگوں نے جو اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، الا، مگر اختلاف کیا. کس نے اختلاف کیا؟ من بعد، اس کے بعد، ما، جو جاءہم، آیا ان کے پاس، العلم، علم میں سے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ انسان نے اختلاف کب کیا دین میں؟ جب اللہ نے اس کو علم دے دیا. بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ کیسا علم ہے؟ کیوں کیا؟ وجہ بتائی جا رہی ہے، بغین، جیلسی کی وجہ سے. انسان خرابی کب کرتا ہے؟ جب اس میں جیلسی آ جاتی ہے. ابلیس کو حکم دیا گیا سجدہ کر، نہیں کیا اس نے. جب وجہ پوچھی گئی تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو بہتر ہوں آدم سے، وہ مٹی سے بنایا گیا اور میں آگ سے بنایا گیا، میں کیسے کر سکتا ہوں اس کو سجدہ. تو جو عالم تھے بنی اسرائیلی، جن کے پاس تورات میں آ چکا تھا کہ آخری نبی آئے گا، لیکن انہوں نے آخری نبی کے آنے پر اس کو مان کے نہیں دیا. وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ بغین، بغاوت، جیلسی، حسد کی وجہ سے، بینہم، آپس کی. کیا تھا حسد ان کو؟ کہ آخری نبی جی بنی اسرائیلیوں میں سے کیوں نہیں ہے. اور اس جہالت کو دیکھیں، اور آج کل بھی یہی جہالت جو ہے 21ویں صدی میں جاری و ساری ہے. فلاں ہماری برادری کی نہیں ہے. جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آئے قرآن پڑھایا جا رہا ہے، سب سے پہلا کویسچن کیا ہوا؟ کس برادری سے ہیں وہ؟ نہیں، ہم تو وہاں نہیں جاتے جو ہماری برادری سے نہیں ہے. جی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے بغین، بینہم، آپس کی. ومن،
اور جو شخص یکفر انکار کرے گا بآیات اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، اے انسان یاد رکھ کیا ہے، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ حساب کے لیے قیامت کا انتظار نہیں، انسان کا حساب کب شروع ہوتا ہے؟ جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے۔ قبر کے جانے سے پہلے بھی ابھی اس کی جان نہیں نکلی، کیوں کہ موت کا فرشتہ کس حالت میں آئے گا؟ اسی حالت میں جیسے ہمارا عمل ہوگا۔ اگر ہمارا عمل خوبصورت ہے، بہت سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اگر ہمارا عمل خوبصورت ہے، خوبصورت کون سا عمل ہے؟ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، خوبصورت ہے، خوبصورت فرشتے آئیں گے، وہیں سے حساب شروع ہوا یا نہیں؟ لیکن اگر ہمارا عمل ہماری مرضی کے مطابق ہے، جو ہم چاہتے ہیں، اٹس مائی لائف کہتے ہیں نا لوگ، اگر ہم یہ کہہ کے اپنی زندگی گزاریں گے اور ہمارا عمل بدصورت ہوگا تو وہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو موت کا فرشتہ آئے گا وہ بھی بدصورت ہوگا، وہیں سے حساب شروع ہو گیا، سریع الحساب۔ قیامت کے انتظار کی ضرورت نہیں، وہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ خود سوچیں، جب آپ کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے، اور جب بھیانک خواب آپ دیکھتے ہیں اور آپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ یہ خواب تھا۔ خواب میں بھی مونسٹر نہیں دیکھے جاتے، جبکہ ایک مونسٹر شکل کی چیز آئے آپ کے پاس اور وہ جان نکالے، وہ ایسی تھوڑی نہ نکالتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پہ مار پڑتی ہے، اور کہا جاتا ہے نکالو اب اپنی جان، اور جان جو ہے وہ چھپ رہی ہے بدن کے اندر، روح جو ہے وہ بھاگ رہی ہے بدن کے اندر، کبھی ایک کارنر پہ چھپتی ہے اور کبھی دوسرے کارنر پہ چھپتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو آسانیاں دے۔ سریع الحساب، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ذہن میں رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فإن اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر میں کسی کے بارے میں غلط کہہ رہی ہوں اور یہی بات مجھ پہ پڑ گئی، ہوگا کیا؟ قیامت کی تو قیامت کے ساتھ پھر دیکھی جائے گی۔ پہلے اپنی ہوش کریں آپ، اور اپنی فکر کریں کس چیز کی؟ موت کے فرشتے کی، سٹیپ بائی سٹیپ، اور اس کے بعد پھر جب قبر میں جایا جائے گا وہ پھر ایک اور امتحان وہاں شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو سریع الحساب کہا گیا۔ فَإِن پس اگر حاجوک وہ لڑائی کریں، وہ جھگڑا کریں تم سے، کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، بس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل آپ فرما دیجئے اسلمت میں نے حوالے کر دیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے۔ بہت خوبصورت بات، آسان سا آنسر۔ کوئی آئے یہ آستینے اوپر کے آپ سے لڑنے کے لیے، جاتے ہو آپ قرآن کی کلاس میں، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اور آپ کو نہیں پتا کیونکہ ابھی تو سب کچھ نہیں پڑھا نا، ابھی تو خالی سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات جو سورہ بقرہ سے باہر کی ہے آپ سے پوچھی جا رہی ہے، آپ آسان سے جواب دو۔ کیا جواب دینا ہے؟ یا بتا دیا گیا آپ کو اسلمت وجہی للہ، فی الحال نہیں پتا مجھے، انشاءاللہ پتا چلے گا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اور یہی مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام۔ کیوں؟ شیطان نے روک کے رکھا ہوا ہے، ہمیں باندھ کے رکھا ہوا ہے اس نے، کہ انسان تو کچھ بھی کر لے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرنا، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا بس سارے کام اس کے اللہ ہی کرے گا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کس کے حوالے ہوتے ہیں؟ ماں کے حوالے ہوتے ہیں نا، کتنا سب کچھ ان کا کر کے، ان کو صاف ستھرا گند بند ان کا صاف کر کے، اور ان کو کھلا پلا کے سب کچھ ہم کرتے ہیں نا، کیوں؟ ہمارے حوالے ہے نا۔ خود سوچیں جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو وہ بھی ہماری ساری گندگی صاف کر دے گا، انشاءاللہ صاف ستھرا کر دے گا ہمیں، اور بہت اچھے سے رکھے گا۔ اور کون؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور وہ بھی جس نے میری پیروی کی، اس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ آرگیومنٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کیا کہیں؟ جو آپ سے لڑنے کے لیے آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور میرے ساتھیوں نے بھی، جو میرے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وَقُلْ اور آپ فرما دیجئے للذین ان لوگوں سے جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے۔ کون؟ کس کس کو کتاب دی گئی؟
اور آپ کہہ دیجئے ان سے اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے اس وقت کون موجود تھے؟ یہود اور نصارہ. ٹھیک ہے، یہود اور نصارہ جن کو تورات اور انجیل دی گئی، ان سے آپ کہہ دیجئے والامیین، اور امیوں سے بھی کہہ دیں. امی مینز جو عرب کے ہیں. امی تھے نا وہ. امی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے علم کا سورس صرف اس کی ماں ہوتی ہے. وہ کسی اسکول نہیں گیا، کسی کالج نہیں گیا، کسی یونی نہیں گیا، کسی نے اس کو پڑھایا نہیں. عرب کون تھے؟ وہ امی تھے. پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج وہاں نہیں تھا. کیا کہو ان سے، کیا پوچھو ان سے؟ اسلمتم، کیا، اگر اسلمتم، تم نے بھی اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے، فإن، پس ان سے پوچھو کیا تم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے؟ میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، کیا تم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے؟ فإن، پس اگر اسلموا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو کیا ہے؟ فقد اہتدوا، پس وہ ہدایت پر ہیں. یہ ہے ہدایت کا کرائیٹیریا. سوچیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا آپ ہدایت پر ہیں؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے پھر ٹھیک ہے، مبارک ہو آپ کو، آپ سب ہدایت پر ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہائے مجھے تو یہ کرنا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے، اللہ کے راستے پہ چلوں گی تو یہ نہیں کر سکوں گی اور وہ نہیں کر سکوں گی، اٹ مینز آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر چکے ہیں، اور اگر وہ پھر جائیں کس سے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے سے. فَإِنَّمَا، پس بے شک وہ عَلَيْكَ، کیا ہے؟ نہیں ہے عَلَيْكَ آپ پر، البلاغ، ان کو ان تک پہنچا دینا آپ کا کام ہے، منوانا نہیں. کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ پہ. کیوں؟ آپ نے بتا دیا، راستہ دکھا دیا. واللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، بصیر بالعباد، وہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. آپ کو چیک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کسی پہ داروغہ بنا کے کسی کے گارڈ نہیں ہیں آپ، لیکن بتانا آپ کا کام ہے. اپنے کام سے کام رکھیں، لوگوں کو بتاتے چلیں، قرآن سے جوڑیں لوگوں کو. ہمیں بھی نہیں پتا تھا، جب ہم نے نہیں پڑھا تھا، وہ ہمارا دور جاہلیہ تھا. الحمدللہ، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں اس کا نور الحمدللہ مل رہا ہے. اب اس نور سے دوسروں کو بھی آپ نے نوازنا ہے. کیوں؟ کہ روشنی دینے سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا دیا دیے سے جلتا ہے، چراغ چراغ سے چلتا ہے، اور جتنا وہ جلے گا اتنا زیادہ روشنی ہوتی جائے گی. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں، نہیں مان کے دیتے. کیا چیز؟ بھی آیات اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو. ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین، نبیوں کو. قتل کر دیا نبیوں کو لوگوں نے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے. ان کا گناہ کچھ نہیں تھا، قصور کیا تھا؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور انہوں نے قتل کیا ان لوگوں کو جو، کون؟ یأمرون، وہ حکم دیتے تھے، بالقسط، انصاف کا. پیچھے پڑ چکے، قائمم بالقسط. اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے، اور تم بھی انصاف پر قائم ہو جاؤ. لیکن وہ لوگ جو نبی تھے ان کو قتل کر دیا گیا. بنی اسرائیل نے بہت سے نبیوں کو قتل کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور نہ جانے اور کتنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. کیا ان کو قتل کر دیا گیا تھا یا نہیں ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں، آج پڑھیں گے نا کیا ہوا ان کا. آج قرآن ہمیں بتائے گا کہ اصلی والی بات کیا ہے انشاءاللہ. اور نہ صرف نبیوں کو، بلکہ انہوں نے قتل کیا ان لوگوں کو جنہوں نے یأمرون بالقسط، وہ حکم دیتے ہیں انصاف کا، عدل کا. من الناس، لوگوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ صحابہ تھے نا، ان کے ذہن میں آیا کوسچن، پوچھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، وہ لوگ جنہوں نے علماء کو قتل کیا. کیا تھا قصور ان کا؟ اللہ کی طرف بلانا. دیکھیں آپ کتنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کی طرف جانا پسند نہیں ہے. کیوں نہیں پسند؟ وجہ کیا ہے؟ پیچھے ابھی پڑھا ہم نے، بغیم بینہم، جلسی، حسد.
ہم سمجھتے ہیں سامنے والا صحیح بات بتا رہا ہے، نہیں مجھے نہیں سننی، یہی کیوں بتا رہا ہے؟ پرابلم کس بات سے ہے؟ بتانے والا کون ہے؟ یہ نہیں سوچا جا رہا جو بتا رہا ہے وہ بتا کیا رہا ہے، اس میں میری بھلائی ہے۔ کیوں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں فبشرہم، پس خوشخبری ہے ان کے لیے۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے، ہاں کہ یہ خوشخبری نہیں بدخبری ہے، لیکن قرآن کیا بتائے؟ فبشرہم، دنیاوی زندگی میں انہوں نے جو یہ عمل کیا، کیا؟ نبیوں کو قتل کرنے کا، علماء کو قتل کرنے کا، تو اب ان کو بھی یہ خبر سنا دو کس چیز کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، سخت ترین عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے عذاب، ایک ہوتا ہے دردناک۔ ان لوگوں کا کیا حال ہونا ہے؟ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ جو حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی دنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار، کس سلسلے میں؟ دردناک عذاب سے بچانے کے لیے ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، چاہے انہوں نے کتنے بھی چیریٹی کے کام کیے ہوں، لیکن قتل نبیوں کا، علماء کا، اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں، اور جس کی سزا سب سے بڑی ہے۔ قسم قسم کے سزائیں ہوں گی نا قیامت کے روز۔ اللہم اجرنا من کل عذاب، دعا ہے، دعا پڑھنے سب، اللہم اجرنا من کل عذاب، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچانا۔ لیکن اس میں جو کیٹیگریز ہوں گی، اس میں جو سب سے ٹاپ پہ جو کیٹیگری ہے عذاب کی، سخت ترین عذاب کی، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور جنہوں نے علماء کو قتل کیا۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں نا نبیوں کے، کیونکہ علماء کو وراثت میں کیا ملا؟ نبیوں کا علم، اور اس علم کو پھر آپ آگے پاس کرتے ہیں۔ جی، علم، کیا نہیں، ترا، دیکھا، کیا نہیں دیکھا تم نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جو دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے۔ کون؟ تورات جن کو دی گئی، یا انجیل جن کو دی گئی، کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا۔ ایک حصہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو ہول سول احکامات تھے، اس لیے کہ وہ پرماننٹ نہیں تھے۔ تورات، انجیل، قرآن۔ اب قرآن یہ ایک پرماننٹ بک ہے، قرآن تصدیق کرتی ہے، سچ کہتی ہے، کس کو؟ تورات کو، سچی کتاب تھی۔ جن لوگوں نے اس زمانے میں رہتے ہوئے تورات کے احکامات کو فالو کیا، مومن کہیں گے نا ان کو، وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر اب قرآن کے آنے کے بعد اگر کوئی اسی کو فالو کرے گا، ہو بہو اسی کو فالو کرے گا، کوئی کمی بیشی نہیں، تو کیا وہ جنتی ہے یا وہ مومن ہے؟ نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ انجیل برحق کتاب، اس وقت کے لوگوں نے جنہوں نے اس کو فالو کیا، ٹھیک ہے وہ مومن ہیں، لیکن قرآن کے آنے کے بعد اس کو فالو کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تورات میں، انجیل میں لکھا جا چکا تھا آخری نبی آئے گا، یہ نشانیاں ہوں گی، اور اس کو آخری کتاب دی جائے گی، خاتم النبیین، خاتم، مہر لگا دینا، سیل پیک، بالکل، نہ اندر کچھ جائے گا نہ باہر۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو؟ کن لوگوں کو؟ جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یعنی تورات دیے گئے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یدعون، جب وہ بلائے گئے، الی الکتابی، کتاب کی طرف، کتاب کو انڈر لائن کریں، قرآن کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ قرآن کے آنے کے بعد جب وہ بلائے گئے کتاب اللہ کی کتاب کی طرف، کس مقصد سے؟ لیحکما، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے، بینہم، ان کے آپس کا، ان کے درمیان، ثم، پھر، یتولا، پھر گیا، اعراض کیا، منہ موڑ لیا، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، ایک گروپ نے منہ موڑ لیا،
نہیں ہم نے نہیں ماننا. وہم اور وہ معرضون وہ اعراض کرنے والے تھے, نہ ماننے والے تھے. کیوں نہیں ماننے والے تھے؟ کیا تھا وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ تو عالم لوگ تھے, ان کے پاس بک تھی آلریڈی, تورات تھی, لیکن جب ان کو بلایا گیا قرآن کی طرف, جی ہاں, بغیم بینہم آپس کی جیلسی کی وجہ سے وہ نہیں آئے. ذالکا اب آگے اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کیوں نہیں آئے یہ لوگ بنی اسرائیلی جن کو تورات دی گئی. جب ان کو قرآن کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا. ذالکا یہ بانہم اس وجہ سے تھا کہ وہ قالو کہا انہوں نے, بنی اسرائیلی علماء بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں؟ لن ہرگز نہیں, تمسن النار ہم کو چھوئے گی آگ, الا مگر ایام معدودات گنتی کے چند دن. ایام معدودات کو انڈرلائن کریں, اس سے مراد گنتی کے چند دن وہ چند دن ہیں جس میں انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی, انہوں نے بچھڑے کی, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری جان نشینی کرنا اور لوگوں کو گمراہ نہ ہونے دینا. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ سامری نے کیا کہا کہ اپنا سونا چاندی لے کر آؤ, اور اس نے اس سے ایک بچڑے کی مورت بنا دی. موسیٰ تو چلا گیا ہے اور اس کا رب ہمیں بھول گیا ہے, آؤ اپنے لیے الہ بنائیں. اور انہیں الہ کیا بنایا؟ ایک بچڑا بنا دیا اور اس کی پوجا کرنے لگے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, یہ ساری ڈیٹیل ہم پڑھ چکے, اور ان کو احساس ہوا کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی تھی, اور ان کو پھر کفارے کے طور پہ کیا کہا گیا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, ایک دوسرے کو قتل کرو تاکہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے. بس وہ تھا ان کے ذہن میں کہ ہاں آگ اگر ہمیں چھوئے گی تو کتنا؟ جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی. دیٹس اٹ. وغرہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو فی دینہم ان کے دین نے, ماں جو کانو تھے وہ یفترون افترا کرنے والے, خوش فہمیوں میں پڑنے والے. یہ دین انہوں نے اپنی طرف سے بنایا. یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر دین کو فالو کرنا. ان کے ذہن میں تھا, کیونکہ عالم تھے, ان کو پتا تھا آگ نے تو ہمیں جی جانا ہی ہے آگ میں, لیکن ساتھ میں کیا کہتے تھے؟ ہاں یہ گنتی کے چند دن جس میں ہم نے بچڑے کی پوجا کی. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم امت محمدیہ ہیں, الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں, کلمہ گو مسلمان, تو جنت پہ تو ہم جائیں گے ہی جائیں گے. کمپیریزن کرتے جائیں نا اس وقت کے لوگوں کی اور آج کل کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ غرہم دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین نے. کون سا دین؟ جو انہوں نے اپنے ذہن سے بنا دیا. یہ اللہ کا دین نہیں تھا, تورات میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو, یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں. اور آج کل ہم مسلمانوں نے بھی ایسی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بہت خوبصورت آیت, فَكَيْفَ پھر کیسے, کیا ہوگا, اذا جب جمعناہم ہم جمع کریں گے ان کو, لیومن اس دن میں, لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. کون سا دن؟ جی قیامت کا سین بتایا جا رہا ہے. وَوُفِّیَتْ اور پورا پورا دیا جائے گا, کل نفس ہر جان کو, کیا دیا جائے گا؟ ما کسبت جو اس نے کمایا. جو بھی کمایا ہوگا اس نے, ہر جان کو وہی دیا جائے گا جتنا اس نے کمایا. اگر ہم 5 آورز جاب کرتے ہیں تو ہمیں پیمنٹ بھی 5 آورز ہی کی ملتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوا آج 10 آورز کی لے جائیں آپ, کوئی بات نہیں, آپ کی نیت تو اچھی تھی نا, نہیں ہوتا نا. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ ہر انسان کو وہی دیا جائے گا, اتنا ہی بدلہ جو اس نے کمایا. وہم اور وہ, لا یظلمون نہیں وہ حق مارے جائیں گے. اللہ کسی کا حق نہیں مارے گا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا لے کے جاتے ہیں, کتنی کرنسی ہے آپ کے پاس. یہ ہے قائمم بالقسط, یہ ہے اللہ کا قانون. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں
آپ سے 5 نمازوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کیا یہ ظلم ہے؟ 50 تو نہیں ہے نا، 50 کا ثواب آپ کو مل رہا ہے اور 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، وہ بھی ہم پہ بھاری ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے سال میں 12 مہینوں میں 1 مہینے رمضان کے روزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو کیا یہ ظلم ہے؟ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور اس میں 2.5% اللہ کے نام پہ آپ دیتے ہیں ایز اے زکوٰۃ، تو کیا ظلم ہے یہ؟ 50% تو اللہ نہیں مانگ رہے، 30 نہیں مانگ رہے، 40 نہیں مانگ رہے، 30 نہیں مانگ رہے، 20 نہیں مانگ رہے، 10% بھی نہیں مانگا جا رہا۔ 2.5 کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کیا یہ ظلم ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، مطلب وہ حق نہیں مارے جائیں گے۔ کیا کیا جائے؟ قل، آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ اللہم، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ۔ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، بادشاہوں کے بادشاہ۔ تؤتی، تو دیتا ہے، الملک، بادشاہت، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے۔ یہ بھی پچھلی آیات کی کنٹینیویشن چل رہی ہے۔ علماء نے مان کے نہیں دیا۔ کیوں مان کے نہیں دیا؟ کیونکہ وہ بڑے بڑے عہدوں پہ تھے۔ مدینہ میں یہود جو تھے ان کا بہت ہولڈ تھا، بہت مال و دولت تھی ان کے پاس، ان کی ایک الگ رسپیکٹ اور ایک الگ شان و شوکت تھی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہماری یہ شان و شوکت نہیں رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ مالک الملک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بادشاہت دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ وَتَنزِعُ، اور وہ کھینچ لیتا ہے، وہ چھین لیتا ہے، الملک، بادشاہت کو، ممن تشاء، جس سے وہ چاہتا ہے۔ اور اس کی ایک آسان سی مثال دیکھیں آپ، اپنی گورنمنٹ کو دیکھ لیں آپ، کبھی ایک پارٹی آتی ہے، کبھی دوسری آتی ہے، پہیا ہے گھوم رہا ہے، کبھی ایک اوپر اور کبھی ایک نیچے، پھر یہ نیچے جاتا ہے، پھر یہ اوپر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے نواز دے۔ مزید بتایا جا رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، کسے؟ جسے تو چاہتا ہے۔ کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے بیدک الخیر، بے شک تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، چاہے وہ بھلائی نیکیوں کی توفیق ہے، یا چاہے وہ بھلائی علم ہے، چاہے وہ مال ہے، دولت ہے، شان و شوکت ہے، کوئی رتبہ ہے، جو کچھ بھی ہے، ساری کی ساری بھلائیاں صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ انکا، بے شک تو، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر تیرا ہی ہولڈ ہے، تیرا ہی کمانڈ ہے۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا، کس کو؟ علماء بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ تمہاری شان و شوکت، دنیاوی شان و شوکت کو تم چھوڑنا نہیں چاہتے، اس کو تم ترجیح دے رہے ہو اپنی آخرت پر، جبکہ آخرت فار ایور ہے اور یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اس کے باوجود ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہماری شان و شوکت ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے وہ ملک دے دے، ان کو سلطنت دے دے، جس سے چاہے اس کو گرا دے، جس کو عزت دے، جس کو بے عزت کر دے، جس کو ذلیل کر دے، یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں۔ مزید نشانیاں رب کی بتائی جا رہی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کی۔ کیا کرتا ہے وہ؟ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ کبھی رات ہوتی ہے اور کبھی دن ہوتا ہے، کبھی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور کبھی وہ بہت باحیثیت ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا زندگی میں، انسان کی زندگی بھی دن رات ہی کی طرح چلتی ہے، کبھی انسان ایک حال میں نہیں رہتا۔ اسی طرح کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اٹ مینس کچھ حصہ دن میں چلا گیا۔
دن چھوٹے ہو گئے، دن کا کچھ حصہ رات میں چلا گیا. دیکھیں نا، ہم تو بہت اچھے طریقے سے اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. آج کل 4:40 جو ہے ہماری مغرب ہو جاتی ہے، 4:40، اور سمر میں کیا ہوتا ہے 9 o'clock تک. تو یہ اتنے زیادہ کافی سارے گھنٹے جو ہیں وہ رات میں چلے گئے ہیں، مغرب ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے. اور اس سے ایک اور بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کبھی ترقی پر ہوتا ہے اور کبھی وہ پستی پر ہوتا ہے. مزید بتایا جا رہا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَتُخْرِجَ، اور تو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، وَتُخْرِجُ، اور تو نکالتا ہے، المیت ایک مردہ کو، من الحی زندہ میں سے. مثال کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے؟ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ. ایک عام سی مثال عوام الناس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ انڈا کیا ہے؟ مردہ ہے نا، اس میں سے زندہ چوزا جو ہے وہ نکل آتا ہے. اسی طرح مرغی جب انڈا دیتی ہے، مرغی زندہ ہے اور انڈا جی. بیج کی مثال لیں، سیڈ کی، جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے مردہ ہوتا ہے نا، کوئی جان نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ایک زندہ پودا نکال لیتا ہے. لیکن ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ اس سے اوپر اٹھ کے آپ نے سوچنا ہے. کیا نبیوں کی اولاد کافر، اور کافر ماں باپ کی اولاد نبی. مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے، پتہ ہے نا آپ کو، اور ان کے والد آزر کون تھے؟ بت تراش، مشرک، کافر. یہ مثالیں یاد رکھیں. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر، ان کے بیٹے کنعان کیا تھا؟ کافر، مان کے نہیں دیا. تو یہ ہے کس چیز کی مثال؟ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت میتا من الحی و ترزق، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے. کوئی حساب نہیں، کوئی معاوضہ نہیں. جوڑیں اس آیت کو اپنی زندگی کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ قرآن آئینہ ہے نا، کیا دیکھتے ہیں آپ اس میں؟ کوئی بتائے گا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ دین پہ کمپرومائز کر کے دنیا کو لے لیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں جاب کرنی ہے، چاہے اس میں ہماری نمازیں چلی جائیں، کوئی بات نہیں ہے. ایسا کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی دین کی حفاظت کرو گے تو میں دنیا بھی دے دوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ دنیا میں دے دے، اور صرف اسی کے لیے اس کی کوششیں ہوتی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. وَمَا لَهُ مِنْ خَلَاقٍ، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. لیکن وہ لوگ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی مانگتے ہیں، یا اللہ آخرت میں بھی بھلائی دے دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دیتا ہے، اور آگ سے ہم کو بچا. بہت بہترین، بہت خوبصورت دعا ہے. ایک بات یاد رکھیں، آپ نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، ہر انسان کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اپنی بچوں کی بھی اس طرح سے تربیت کریں، اور اپنے آپ کو بھی اس کام پہ لگائیں کہ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں. لوگ کلاس میں نہیں آتے، کیوں؟ یہ کیونکہ مہمان آ رہے ہیں. آپ مہمانوں کو بتا دیں میری کلاس ہوتی ہے تھرسڈے کو، ویک میں کسی اور دن آپ آ جائیں، پلیز تھرسڈے کو میں کلاس میں جاتی ہوں. کیوں شرماتے ہیں ہم اس بات سے؟ کیوں کہ سامنے والا سمجھے گا اچھا یہ بڑی اسلامی ہو گئی ہے، بڑی مولانا ہو گئی ہے، پہلے تو ایسے نہیں تھی. کوئی بات نہیں نا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن اور رات ایک دوسرے میں داخل ہوتے رہتے ہیں. یہی ہے ایمان کا لیول. ہمارے ایمان کا جو گراف ہے وہ یوں نہیں ہے، وہ یوں اور یوں اور یوں. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری کلاس میں ہمارے ایمان کا گراف ایسا ہے، الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں پھر یہ تھوڑا 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 تھوڑا
پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا برتن ہے، کتنا سمیٹ کے لے گیا وہ، کہ وہ کتنے دنوں میں خالی ہوتا ہے. کسی کا خالی بھی نہیں ہوتا الحمدللہ، نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں دنیا کے کام سے مجھے فرصت نہیں ہے، کیسے پڑھوں قرآن کو، کیسے سمجھوں اس کو، نہیں، ہم نے ٹائم نکالنا ہے. دنیا کی ضروریات کو حاصل کرنا یہ بھی گناہ نہیں ہے، ضروریات ہیں، لیکن دنیا کو ضرورت کے حد تک لینا، دیٹس اٹ بس. پیچھے ہم پڑھ چکے نا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے سجا دیے گئے کیا؟ خواہشات سے محبت کرنا. اور وہ ایک لسٹ ہمیں پکڑا دی گئی. سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے ہم پہ، کیونکہ اس کو کھولے اپنا آپ نظر آتا ہے. اچھا ایسا کرنا ہے، نہیں میں تو ایسے نہیں کرتی تھی، کوئی بات نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نہیں کرتے تھے، اب ہمیں پتا چل گیا ہے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ کمپرومائز کرنا ہے دین پہ؟ نہیں کرنا، کوئی کمپرومائز دین پہ، کوئی کمپرومائز نہیں. دنیا کو نہیں چھوڑنا، دنیا کو چھوڑ دینا رہبانیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا، منع کیا گیا ہے. رہبانیت اللہ کو پسند نہیں. رہبانیت کیا ہے؟ سارے دنیاوی کام چھوڑ کے ایک کونے میں بیٹھ کے بس آپ اللہ اللہ کرتے رہیں. بڑا آسان کام ہے، کاش کہ اس کی اجازت ہوتی ہے نا. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یہی تو ہے نا امتحان، یہی ہے نا ایگزامینیشن ہال، کہ آپ ایک ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیے گئے ہیں، ساتھ میں بک بھی پکڑا دی گئی، کھولو اس میں سے آنسر نکال نکال کے لکھو. اور کیا چاہیے ہمیں؟ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں، بک کھولنے کی زحمت ہم گوارا نہیں کر سکتے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کون بتائے گا تھوڑا سا، بس جس نے جو بھی بتا دیا وہی لکھ رہے ہیں. غلط ہے نا یہ. اگر آپ کو اے گریڈز چاہی ہیں، اے سٹارز کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا نا. بچوں سے کہتے ہیں اے سٹار ہونا چاہیے، ایز ہونی چاہیے. تو اگر آپ کو ایز اور اے سٹارز چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن سے جڑنا ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے اسپیشلی اس پہ عمل کرنے کی. اب اگلی آیت جو ہے اس کا تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ لے لیں پہلے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کہاں سے؟ مکے سے مدینہ منورہ، تو بہت سے لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہیں گئے، پوری فیملیز کے ساتھ نہیں گئے. ان میں سے ایک صحابی تھے، صحابی کا نام آپ نوٹ کر لیں، حاطب بن ابی بلتہ. حاطب، ہا طا با، حاطب بن ابی بلتہ، با لام تا، تا اور ہا. حاطب بن ابی بلتہ جو ہے، ان کی فیملی جو تھی، بچے اور بیوی، وہ مکے ہی میں رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا مکے پہ چڑھائی کا. حاطب بن ابی بلتہ کو اپنے بچوں کی فکر ہوئی. یہ بیسیکلی ایک سیکرٹ پلان تھا، لیکن انہوں نے اس سیکرٹ کو ڈسکلوز کرتے ہوئے ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا. کس کو لکھا؟ مشرکین مکہ کو، مکہ کے سرداروں کو، کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے اور تم لوگوں پہ چڑھائی ہوگی. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں ان کو انفارمیشن دے دوں گا تو وہ میری فیملی کو پروٹیکٹ کریں گے. انسان تھے نا، سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ صحابی تھے، لیکن انہوں نے ایسا کیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور وہ خط مشرکین مکہ تک پہنچا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی. کیا بتایا جا رہا ہے آیت میں؟ ہم سب کے لیے بھی ہے، لا یتخذ المؤمنین، نہ بنائیں مومن لوگ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. کسی مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مومن کو چھوڑ کر، ایک مسلمان کو چھوڑ کر نان مسلم کو اپنا دوست بنائے. وَمَن يَفْعَلْ، اور جو شخص ایسا کرے گا، ذَلِكَ، یہ اس کام کا کرنا. کس کام کا کرنا؟ کافروں کو اپنا دوست بنانا، نان مسلمز کو اپنا دوست بنانا. فَلَيْسَ، پس نہیں، مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں نان مسلم سے دوستی کرنا، مسلمز کو چھوڑ کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں.
جو ایسا کرے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، الا مگر وہ ایسا کر سکتا ہے کب؟ ان یہ کہ تتقو وہ ڈرے، منہم ان سے، تقاتا ان سے ڈرنا. اگر کسی انسان کی زندگی کو خطرہ ہے تو وہ اوپر سے یہ شو کر سکتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں. جسٹ شو کرنا، دل سے نہیں. کیسا فیل کر رہے ہیں یہ سن کے؟ کوئی کوشچن نہیں آیا آپ کے ذہن میں کہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہماری تو سچویشن ہی ایسی ہے. اب یہاں آپ سن لیں اس کی ڈیٹیل میں. کسی بھی نان مسلم کی مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی سمجھتے ہیں نا، کسی بھی نان مسلم اگر وہ بیمار ہے اس کی مزاج پرسی کرنا، جا کے پوچھنا. کسی بھی نان مسلم کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے ان کو وہ دے دینا، اس سب کی اجازت ہے. کسی نان مسلم کے ساتھ بزنس کرنا بالکل اجازت ہے. سیلنگ اینڈ بائنگ، خرید و فروخت دونوں کر سکتے ہیں آپ. ان کو کوئی تکلیف ہے آپ ان کی تکلیف کو ان سے ہٹا سکتے ہیں. جسمانی لحاظ سے بھی ان کے گھر کا کام کر دیا، مالی لحاظ سے پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ ان کو پکڑا دیں. پھر یہ دوستی کا مطلب کیا ہے؟ دوستی کا مطلب ہے دلی دوستی، دل سے دوست بنانا. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ بتائیں اپنے بچوں کو، نہیں جانتے وہ اپنا دل دے چکے ہوتے ہیں. جب وقت آتا ہے تو وہ ان بیچاروں کا وہ کہتے دلی دوستی کی اجازت نہیں، وہ دل دے چکے وہاں. کیوں نہیں بتایا نا بچوں کو؟ میں نے نہیں بتایا، کہاں سے سمجھیں گے وہ؟ لیکن ہمیں بھی تو قرآن پڑھنے سے پہلے پتہ نہیں تھا نا، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے. شیئر کریں اپنے بچوں کے ساتھ. بچوں کو بچہ سمجھ کے چھوڑ نہ دیں، کیونکہ وہ بہت بڑے ہیں، وہ بہت کچھ سمجھتے ہیں. ماں یہ ہوتی ہے میرا بچہ چھوٹا بچہ بہت وہ انوسنٹ ہے، اس بیچارے کو تو کچھ بھی نہیں پتا، اس کو بہت کچھ پتا ہے کیونکہ وہ ایسے ماحول میں رہ رہا ہے. کیا بتائیں ان کو؟ دلی دوستی نہیں کرنی، نہیں ہے اجازت اس کی. پیچھے ہم سورہ بقرہ میں ایک آیت پڑھ چکے، کیا؟ لا تنکحوا والی، نہیں اجازت نکاح کرنے کی کسی مشرکہ عورت سے، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے. اس کی نسبت ایک عام شکل و صورت رکھنے والی، لیکن وہ مومنہ ہے، وہ مالا مال ہے. کس سے؟ ایمان کی دولت سے. وہ بہتر ہے تمہارے لیے. اور یہی حکم لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی لڑکی کسی مشرک لڑکے سے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے وہ کتنا ہی اس کو پسند ہو، کتنا ہی پیار محبت ہو جائے دونوں میں، نہیں ہے اجازت اس کی. تو اس پیار محبت کے ہونے سے پہلے سمجھا دیا جائے ان کو. نہیں پتا نا بچوں کو. شیئر کریں اس قسم کی آیات ان کے ساتھ. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہم پڑھ چکے، اور آج ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نان مسلم سے دلی محبت اس کی اجازت نہیں ہے. باقی جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتائے وہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلمز کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسلمان ہو کے آ گئے. تو اچھا سلوک کرنے میں اور دل دے دینے میں، دلی دوستی، جگری دوستی، اپنے رازوں کو ان کے ساتھ شیئر کرنے میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور جو بھی ایسا کرے گا اسلام کے دائرے سے اس کو خارج کر دیا گیا. اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. کون چاہے گا کہ ایسا ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ ہم نہیں چاہتے. لیکن اگر کسی کو اس کی زندگی کی تھریٹس ہیں اس کو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں ان کو آپ شو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اوپر سے، ڈرنے کی حد تک. دیٹس اٹ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اے انسانوں، نفسہو، اپنے آپ سے. ڈرنے کا حقدار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. اے انسان چاہے تو کتنی بھی ترقی کر لے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمانوں کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اپنی زندگی گزارنی ہے. بلو لینزز لگا کے، ہیئر سٹائل بلونڈ بنا کے،
اور سکنی جینز پہن کے ہم انگریز تھوڑی نہ ہو جائیں گے. ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا. اس لیے پچھلی آیات کے ساتھ اس کو جوڑیں کہ جس کو اللہ عزت دینا چاہے وہی عزت دینے والا ہے. کہ ہم ان کی طرح سے رہیں گے تو ہمیں ہماری بڑی عزت ہمیں ملے گی اور ایک ہمیں مقام ملے گا. نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں. قل، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان اگر تخفو تم چھپاؤ، ما جو فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدو تم ظاہر کرو اس کو، یعلم اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. منہ سے بول رہے ہو نہیں کسی سے دوستی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اندر ہی اندر ان سے دل لگا لیا ہے. بیسیکلی اوپر والی آیت کی کنٹینیویشن میں چل رہا ہے یہ سب کچھ. پہلے کیا بتایا گیا؟ دوستی نہیں کرنی، لیکن صرف زبان سے نہیں. یہ یاد رکھ اے انسان کہ انسانوں سے تو تم چھپا لو گے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. کون چیک کرتا ہے آپ کا فیس بک اور اسکائپ اور نہ جانے آج کل کیا کیا خرافات آ گئی ہیں. لیکن اللہ کو تو سب نظر آ رہا ہے نا. اس کو پتہ ہے آپ کے میسنجر میں کیا ہے، ان باکس میں کیا پڑا ہوا ہے، وہاں سے تو کچھ نہیں ڈیلیٹ ہو رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تم ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، وہ اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین کے اندر باہر اوپر نیچے جتنا کچھ ہے سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. یوم جس دن تجدو وہ پائیں گے، کل نفس ہر نفس پائے گی. کیا پائے گی؟ ماں جو عملت عمل کیا اس نے، من خیر بھلائی میں سے، محضرہ حاضر. کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ جی قیامت کے روز. نامہ اعمال ووضع الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی، اور مجرم لوگ جو وہاں ہوں گے وہ ڈر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب، کیا ہوا اس کتاب کو، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹے کو چھوڑا نہ بڑے کو، ہر چھوٹی بات اس نے لکھ دی ہے. الا احصاها. بہت ڈرنے کا مقام ہے. کیا کچھ ہم کہتے رہتے ہیں اور کیا کچھ ہم کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے صحیفوں کو پھیلا دے گا. نامہ اعمال سامنے آ گئے، کتاب کھول دی گئی، سب کچھ وہاں ہے. محضرن حاضر ہوگا وہاں پہ سب کچھ. وما اور جو عملت عمل کیا، جو عمل کیا گیا ہوگا، من سوء برائی میں سے. جب انسان دیکھے گا ان اعمال کو جو گناہ کے کام تھے، تودو تو وہ کہے گا، وہ خواہش کرے گا، لو کاش، انا بے شک، بینہا درمیان اس کے، و بینہو اور اس کے، امدن بعیدہ عرصہ ہوتا بہت لمبا، فاصلہ ہوتا بہت لمبا. کس کس چیز کے درمیان؟ جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں اسپیشلی برے اعمال کو جب دیکھے گا تو وہ خواہش کرے گا یا اللہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے، کہ اس میں اور میرے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، آج میں اس کو دیکھ نہ سکتا. یہی وجہ ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اے انسانوں، نفسہو اپنی ذات سے. کس بات کا ڈر؟ اس بات کا ڈر کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو تم نے کھلے عام کیا اور جو تم نے چھپ چھپ کے کیا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے. ڈرو اس بات سے. واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رؤوف بالعباد بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. لیکن اس شفقت کو پلیز فار گرانٹڈ نہ لیا جائے. ہم گناہ کرتے رہیں ساتھ میں کہتے رہیں وہ بڑا شفقت کرنے والا ہے. رؤوف بالعباد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا، بے شک وہ معاف کر دے گا. لیکن کیسے ان گناہوں کو معاف کرے گا جو جانتے بوجھتے ہم کر گئے؟ جو ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کے لیے ہماری حفاظت کرے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق ہمیں دے. بہت خوبصورت آیت اگلی آیت
ہم کہتے ہیں نا اللہ سے ہمیں بہت پیار ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے تو سب ہیں، لیکن کیا ایسا کرتے ہیں یا نہیں؟ پوچھا جا رہا ہے آپ سے، قل آپ فرما دیجئے، ان کنتم اگر تم تحبون اللہ تم محبت کرتے ہو اللہ سے. کون کون کرتا ہے اللہ سے محبت؟ سب کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، بہت بہت بولتے ہیں، ضرور بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے. اگر محبت ہے تمہیں رب سے تو کیا کرو؟ کیا ایسا ہے؟ دیکھیں اپنے آپ کو، خود پوچھیں اپنے آپ سے، فاتبعونی فاتبعونی میری پیروی کرو. کون کہہ رہا ہے؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، سچی محبت کرتے ہو، فاتبعونی پس میری پیروی کرو، میری بات مانو. آپ کی پیروی کیا ہے؟ آپ کی سنت پر. جی ہاں، لوگ کہتے ہیں قرآن ہم پڑھتے ہیں، سمجھ بھی لیں گے، تفسیر بھی پڑھ لیں گے، کافی ساری ڈیفرنٹ تفاسیر پڑھ لیں گے، ہاں ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ ایمان ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اب احادیث پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں. نہیں، فاتبعونی میری پیروی کرو، میں نے جو کہا ہے، میں نے جو کیا ہے اس پہ عمل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے یا فرشتے تھے؟ کیا تھے؟ انسان تھے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے ایسا کیا، وہ تو کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو کوئی فرشتہ تھا، ہم تو انسان ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، بیوی بچوں والے، رشتہ دار رکھنے والے، دوست دشمن رکھنے والے. ہمارا بھی یہی حال ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ جی، ساری رشتہ داریاں انہوں نے نبھائیں، دشمنوں کو اپنا دوست بنا دیا. کیسے؟ کوئی جادو کر کے؟ کیسے بنایا؟ جی اپنے سلوک سے کر کے دکھایا. تو اے انسان، اے لوگو جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہو ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، اگر اللہ سے محبت ہے پوچھو اپنے آپ سے کتنی پیروی کرتے ہو تم؟ سنت رسول کو کتنا فالو کیا جاتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں، ہم اسے بھی فالو نہیں کرتے. دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے. کتنے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں اپنے بچوں کو دائیں ہاتھ سے کھاؤ؟ بتانا چاہیے. کیسے بتائیں؟ منہ سے بتائیں یا کر کے دکھائیں؟ کر کے دکھائیں، کر کے دکھائیں آپ. تو اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ فاتبعونی میری پیروی کرو. اگر ہم پیروی کریں گے ملے گا کیا؟ ہم انسان کہتے ہیں نا ریٹرن میں کیا ملے گا؟ اب یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کیا ہوگا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر، اللہ ہم سے محبت کرے گا. اور جن سے اللہ محبت کر لے کیا چاہیے؟ اور کچھ اور چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبریل سے کہتے ہیں جاؤ تم اس سے محبت کرو. جبریل باقی فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ فلاں سے محبت کرو، اور باقی فرشتے زمین پہ آ کے اس شخص کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، رشتہ داریاں جو بھی ہیں، دوست جو ہیں، سب کچھ جو اس کے انوائرمنٹ میں ہے، ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اس شخص سے محبت کی جائے. دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی محبت میں گھرے ہوئے ہیں، ہر وقت فریادیں، ہائے میرے شوہر نے یہ کر دیا، ساس نے یہ کہہ دیا، نند نے یہ کہہ دیا، بھابھی نے یہ کہہ دیا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ سب کے دل میں ہماری محبت ہو. آج اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا تھا؟ نہیں تھا نا پتا، بتا دیا اللہ نے آپ کو. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا والے تم سے محبت کریں، کب کریں گے؟ جب اللہ کا حکم ہوگا نا. پیچھے ہم پڑھ چکے مالک الملک تو وہی ہے، وہی دلوں کی حالت بدلتا رہتا ہے. مقلب القلوب، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی باقی لوگ ہیں وہ آپ سے محبت کریں اور آپ کے سارے حالات درست ہو جائیں، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سٹیپ نمبر 1، فاتبعونی، رسول کی پیروی کرنا. جو رسول کی پیروی کرے گا اللہ آپ سے محبت کرے گا، اور اللہ آپ سے محبت کرے گا تو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. ہم اللہ کی محبت کو چھوڑ کے لوگوں کی محبت کے پیچھے اپنی زندگیاں گھلائے جا رہے ہیں، بس فلاں خوش ہو جائے اور فلاں خوش ہو جائے. جس کو اصلی والا خوش کرنا ہے وہ
وہ رب ہے. اگر رب کو خوش کرنا ہے تو فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. اللہ محبت کرے گا تم سے، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا پوائنٹ کیا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ بخش دے گا تم کو. یا اللہ اور کیا چاہیے ہمیں؟ غفرانک، تیری بخشش. غفرانک ربنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ تیری بخشش چاہیے، تیری طرف لوٹنا ہے. اللہ پیار کرے گا، اللہ محبت کرے گا. دوسرا کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تم کو. تیسرا پوائنٹ اور کیا کرے گا؟ ذنوبکم، گناہ تمہارے بخش دیے جائیں گے. گناہ تو گناہ ہوتے ہیں، اب یہاں صغیرہ کبیرہ نہیں لکھا ہوا، تو اس سے بھی تھوڑی سی دل میں امید پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دے گا، وہ مٹا دے گا تمہارے گناہوں کو. واللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. کیا سمجھے آپ اس آیت سے؟ کیا کرنا ہے ہمیں؟ جی، سنت رسول کی پیروی کرنی ہے. اگر وہ کریں گے سارے کام آسان ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا، لوگ آتے ہیں کوئی وظیفہ تو بتائیں، مجھے تو یہ پرابلم ہے. بس آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ سنت رسول کو فالو کرنا، باقی لوگوں کو بھی بتائیں. قل، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، بات مانو اللہ کی. کون سی بات؟ پیچھے کیا بتایا؟ جی، رسول کی اطاعت. بات مانو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، سنت رسول کو فالو کرو. فَإِن، پس اگر تولوا، وہ پھر گئے، نہ بات مانی انہوں نے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین، نہیں وہ محبت کرتا انکار کرنے والوں سے. 2 راستے بتا دیے گئے. جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، بیسیکلی رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا. رسول کی ہر بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام بن جائیں، آپ کے گناہ بخش دیے جائیں، اللہ آپ سے محبت کرے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے، کون چاہے گا کہ ایسا نہ ہو؟ سب چاہتے ہیں نا کہ ایسا ہی ہو، سب چاہتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ سنت رسول کو فالو کرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر اللہ کو بھی اس سے کوئی سروکار نہیں. نہ اللہ کی محبت ملے گی، نہ گناہ بخشوائے جائیں گے، اور نہ لوگ آپ سے پیار کریں گے، سب نفرت کریں گے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جی، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، اصطفیٰ، چن لیا اس نے، آدم علیہ السلام کو. کون تھے حضرت آدم علیہ السلام؟ پہلے انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیفہ. اللہ نے ان کو چن لیا، احکامات دیے گئے ان کو. جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنت سے ان کو نکالا، لیکن ان کی مغفرت بھی کی. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ ان کو معاف کر دیا گیا. فتاب علیہ، جب ان نے اللہ سے دعا کی، کیا دعا تھی؟ سورہ الاعراف، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا تیری بات نہ مان کر. اگر تو نے ہم کو بخشا نہیں، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، وہ چنے گئے تھے، the chosen one. وَنُوحًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا نوح علیہ السلام کو. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ کی. تقریباً 1000 کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، اور تقریباً 80 کے قریب، کم و بیش فکس نہیں ہے، لوگ ان پہ ایمان لائے. 950 سال تک، 950 سال، 950 ایئرس. اور پھر ان کو جب اللہ نے فیصلہ بھیجا کہ بس اب اور باقی لوگ نہیں ماننے والے، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے قرآن میں آئے گی. ان سے کشتی بنوائی گئی، 3 منزلہ کشتی تھی، وہ بہت بڑی کشتی تھی. لوگ جب گزرتے تھے ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھتے کہ دماغ خراب ہو گیا. ڈیزرٹ میں
صحرا کو دیکھو، ریت کو دیکھو، کشتی بنا رہا ہے نا ہنسنے والی بات. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ میری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں تم اس کو بناؤ. جب اللہ کا حکم آیا، اللہ طوفان لے کر آیا، بارش برسی، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے برسا، ہر طرف سے پانی پانی. صرف وہ کشتی جو ہے اس میں جن جن کو بٹھا دیا گیا تھا ایمان والوں کو، اور جو مخلوق، ہر مخلوق کا ایک جوڑا کہتے ہیں بٹھا دیا گیا تھا اس میں، صرف وہ اللہ نے بچا لیا، باقی سب کچھ ختم ہو گیا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم، کیونکہ باقی نسلیں پھر ان سے چلتی رہیں. وآل ابراہیم، اور چن لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، امتحانات دیے، اور وہ سب کو کامیابی سے پار کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی، ایک بی بی سارہ سے اور ایک بی بی ہاجرہ سے. بی بی سارہ سے جو ان کی اولاد چلی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیلیوں کا سارا پورا سلسلہ. اور دوسری بیوی جو ان کی تھی بی بی ہاجرہ، ان سے ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. وآل عمران، اور عمران کی اولاد. کون ہے یہ عمران؟ عمران جو تھے یہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے. حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا. کہاں سے؟ علی العالمین، تمام جہانوں پر جتنے بھی لوگ تھے سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ان کو چن لیا، ان کو پک کیا اپنے خاص خاص کاموں کے لیے. ذریتم، اولادیں ہیں، بعدہ من بعد، ایک دوسرے کی. ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو یہ سب بھی ایک دوسرے کی اولادوں ہی میں سے ہیں. واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سمیع علیم، وہ سننے والا ہے زبانوں کی بات، علیم، جاننے والا ہے دلوں کے راز کو. اب اگلی آیات بہت خوبصورت آیات. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. بہت قابل غور ہیں یہ آیات، کیونکہ جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں یہاں کے لیے اس کا علم ہونا بہت بہت ضروری ہے. شیئر کریں اس کو آگے اپنے بچوں کے ساتھ. ایک عورت کا ذکر کیا گیا ہے یہاں. کون؟ عمران کی بیوی. عمران کی بیوی کا نام حنا تھا. ہا نون کے اوپر شد کر دیں، حنا. اور وہ ایک پاک دامن عورت تھی. ان کی شادی کو بہت ٹائم گزر چکا تھا، لیکن اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت نہیں دی تھی. آخر کار بہت لمبے کے عرصے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پریگننٹ کر دیا، حنا کو، عمران کی بیوی کو. لیکن اس دوران عمران کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں. اب یہ ایک بیوہ عورت ہیں اور یہ پریگننٹ ہے. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس قالت امرأۃ عمران، اور جب کہا، اس جب، قالت کہا، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کیا کہا؟ کس سے کہا؟ ربی، اے میرے رب. اللہ سے بات کر رہی ہیں. ایک عورت رب سے بات کر رہی ہیں، کوئی موجود نہیں ہے اس وقت، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی بات اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس کی ڈیٹیل ہمیں بتا دی گئی. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں ہم عورتیں کیا؟ ہاں، اسلام میں تو ہر وقت بس مردوں ہی کی بات ہوتی رہتی ہے. بے شک ہوتی رہتی ہے. اب دیکھیں اپنی ویلیوز کو آپ سمجھیں، کتنے امپورٹنٹ ہیں آپ لوگ. الحمدللہ عورت کی بات اللہ سے چپکے چپکے وہ بات کر رہی ہیں. قرآن سب کو بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ کہ جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، میں نے نظر مانی، لکا، تیرے لیے، میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے. کس چیز کی نظر؟ ماں، جو، فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نظر کرتی ہوں. کس چیز کے لیے؟ محررن، آزاد، میری خدمت سے آزاد، تیرا غلام، صرف اور صرف تیری عبادت اور تیرے دین کی تبلیغ کرنے والا. محررن، آزاد. کس چیز سے آزاد؟ دنیا سے آزاد، میری خدمت سے آزاد. میرے لیے کچھ نہیں کرے گا، اے اللہ تیرے لیے میں نظر کرتی ہوں اس کو.
تیرے نام پہ میں نے دے دیا اس کو، ابھی آیا نہیں دنیا میں اور وہ دے رہی ہے اللہ کے نام پہ. فتقبل منی، پس قبول کر لے اس کو مجھ سے. انکا، بے شک تو، انتا تو، السمیع سننے والا ہے میری زبان کی بات، العلیم اور تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. فلما، پھر جب، ودعتہا، فلما پھر جب، ودعتہا جنا اس نے، ڈیلیور کیا اس نے، ہاں اس کو، کیا تھا؟ لڑکی. اس کے ذہن میں کیا تھا، اس کے دل میں کیا تھا؟ یہ تو لڑکا ہوگا. اب جب لڑکی پیدا ہوئی، she was shocked، یہ کیا ہو گیا، یہ تو لڑکی ہے. اور کیا کہتی ہے وہ؟ قالت، کہا اس نے، کس نے کہا؟ حنا نے. کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، ودعتہا، میں نے تو جنا ہے، میں نے تو ڈیلیور کیا ہے، انسا، ایک لڑکی کو. اب کیا ہوگا؟ کہ اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی، عالم، وہ خوب جانتا تھا، بیما، جو، ودعت، جو اس نے جنا. اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ ڈیلیوری میں کیا ہونے والا ہے، لڑکی ہوگا یا لڑکی. کیوں پتا تھا اللہ کو؟ کیونکہ وہ، جی وہ تو رب ہے نا، خالق مالک مدبر ہے، اسی نے تو پیدا کیا ہے، اسی نے بنایا تھا اس بچی کو رحم کے اندر. ولیسا، اور نہیں، الذکر، لڑکا، کل انسا، مانند لڑکی کے. لڑکا اور لڑکی برابر نہیں ہیں. اب اس سے کچھ اور مطلب نہ لیا جائے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لڑکی سے جو کام لینا چاہتا تھا وہ لڑکے سے نہیں لے سکتا تھا. کون تھی یہ لڑکی؟ جی مریم علیہ السلام کو، ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آگے لینی تھی. تو اگر یہ لڑکا ہوتا تو کیا وہ پریگننٹ ہو سکتا تھا؟ نہیں. اس لیے قرآن بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ کہ یہ لڑکا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آلریڈی پلان کر رکھا ہے کہ لڑکی ہی ہوگی اور اس نے آگے کیا کرنا ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، حنا بات کر رہی ہے، سمیتہا، نام رکھا ہے اس کا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. اللہ، لڑکی پیدا ہو گئی ہے، لڑکا نہیں ہے، اب کیا ہوگا، لیکن اس کا نام میں نے مریم رکھ دیا ہے. مریم کون؟ مریم کے میننگ کیا ہے؟ عبادت گزار، خدمت گزار. بہت خوبصورت میننگز. وَإِنِّي، اور بے شک میں، اعیذہا، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا، تیری، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو. نیولی بورن بیبی، دعا کو دیکھیں نا، یہ نہیں کہا بس اس کو، نہیں، کیا کہا؟ اس کی اولاد کو. اس لیے دعا کریں، جامع دعا کریں. یہ نہیں یا اللہ میرے بچے کو یہ دے دے اور یہ دے دے یہ دے دے، ساتھ میں یہ بھی کہیں یا اللہ اس کو مومنہ بیوی دے دے. اگر بیٹی کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو مومن شوہر دے دے، یا اللہ صدقہ جاریہ اولاد ان کو دے. دور کی سوچیں، بس شادی کر دے اور شادی کر دے. کسی منافق سے خدا نہ خواستہ کسی ظالم سے شادی ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ سب کچھ ختم. جی، اس کو اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، کس کی پناہ سے؟ شیطان مردود کی پناہ سے. تیری پناہ میں دیتی ہوں یا اللہ، تو ان کی حفاظت کرنا. کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ فتقبلها ربها، پس قبول کیا اس کی نظر کو، ربها، اس کے رب نے. پیچھے پڑھا نا ہم نے، اس نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی نا، تو اللہ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ اس کو قبول کر لیا. اور کیسے قبول کرنا؟ بقبول حسن، اچھے طریقے سے قبول کرنا، خوبصورتی کے ساتھ قبول کرنا. عام قبول کرنے میں اور اچھے طریقے سے قبول کرنے میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کسی کو کوئی چیز دی، لے لی، ہاں ٹھیک ہے لے لیا، لیکن اگر کسی نے آپ کو کچھ دیا اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لیا، اب یہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بقبول حسن. اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اچھے طریقے سے اس کو قبول کر لیا. وَأَنبَتَهَا، اور پرورش
دی اس کو، پروان چڑھایا اس کو، نباتن حسنن، اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرنا. اور اس سے مراد یہ لی گئی کہ حضرت مریم چھوٹی ایج میں بہت میچیور تھیں، ایک بات. دوسری کہ فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بہت بڑا کر دیا اس کو. ہوتے نا سم ٹائمز بچے تھوڑی ایج کے ہوتے ہیں، 2-3 سال کا بچہ اور وہ اتنا بڑا لگتا ہے. تو فزیکلی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اچھے طریقے سے بڑا کیا، اور مینٹلی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت عقل سے نوازا، حکمت دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو. وَكَفَّلَهَا، اور کفالت کی اس کی. کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، ان کے گارڈین بنے. وہ کون تھے حضرت زکریا علیہ السلام؟ ایک پیغمبر تھے، ایک نبی تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے حضرت زکریا، آگے اب ان کا ذکر آئے گا. اور ویسے حضرت مریم سے ان کے خالو کا رشتہ تھا، وہ ان کے خالو تھے. کلما، جب کبھی، داخل ہوتے، علیہ اس پر، کس پر؟ مریم علیہ السلام پر. زکریا محراب میں زکریا علیہ السلام جب بھی آتے، وجدہ، پایا، اندہا، اس کے ہاں، رزق. حضرت زکریا علیہ السلام آئے محراب میں، حضرت مریم اپنی عبادت میں مشغول ہیں. جب انہوں نے دیکھا وہاں رزق پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں کچھ بے موسمی پھل پڑے ہوئے تھے. قالا، پوچھا، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے. یا مریم، اے مریم، ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ میں تو نہیں لے کے آیا. یہ کہاں سے آئیں یہ نعمتیں تمہارے پاس؟ بے موسمی پھل کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ قالت، جواب دیا مریم علیہ السلام نے، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. سبحان اللہ. اب کیسے آیا، کہاں سے آیا، واللہ عالم. قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یرزق، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے. بہت خوبصورت بات. پیچھے سے اس کو کنیکٹ کریں نا، مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، وہی دیتا ہے جس کو وہ دینا چاہے. ہنالکا، اسی وقت، دیر اینڈ دین، جیسی انہوں نے بات سنی، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے. دعا، پکارا زکریا نے، ربہ، اپنے رب کو. جیسی بات سنی، بغیر کچھ کہے ہوئے ایک دم سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا. کیا پکارا؟ انہوں نے بھی دعا کی. قالا، فرمایا زکریا علیہ السلام نے، دعا کی، ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھ کو، دے مجھ کو، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریتن، اولاد، طیبہ، پاکیزہ. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خود دعا کریں. ہاں کہہ سکتے ہیں دوسروں سے آپ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن اپنی دعا کو دوسروں کے سپرد کر دینا، آپ ہمارے لیے دعا کریں اور خود خیر خیریت نہیں. پیغمبر ہیں، یہ نہیں کہا مریم اللہ سے ذرا کہنا نا، تیرے پاس جیسے پھل آتے ہیں مجھے بھی ایک بیٹا لا دو. کہہ سکتے تھے نا، نہیں ایسا نہیں کہا. کیا کہا؟ ہنالکا، دیر اینڈ دین، اسی وقت پکارا اپنے رب کو. کیا کہا؟ اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے، کیونکہ تو ہی دینے والا ہے، اپنے پاس سے تو مجھے پاکیزہ اولاد دے. انکا، بے شک تو، سمیع الدعاء، سننے والا ہے دعاؤں کو. یاد رکھیں اللہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، سألک عنی عبادی، اگر کوئی پوچھے میرے بارے میں، عنی عبادی فإنی قریب، بتا دو اس کو میں ان کے بہت قریب ہوں. استجیبوا اذا دعوت الدعان، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا مانگتے ہیں. مانگ کے تو دیکھیں نا آپ، ہم مانگتے نہیں اور ہم کہتے ہیں یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے، کیسے ہوگا؟ اور مانگنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں. کیوں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی.
اور ان کی بیوی کی عمر 88 ایئرس. بوڑھے ہو گئے نا, لیکن انہوں نے دعا کی, بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو. فنادتہ الملائکۃ, پس پکارا ہو اس کو, کس کو؟ زکریا علیہ السلام کو. ملائکہ فرشتے نے, جبرائیل امین یہاں مراد ہے. وہوا, اور وہ, قائم, وہ کھڑے تھے, یصلی فی المحراب, محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی, اے زکریا, فرشتہ بات کر رہا ہے زکریا علیہ السلام سے. کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک, خوشخبری دیتا ہے تجھ کو اے زکریا, بیحییٰ, یحییٰ علیہ السلام کی, ایسا نام جو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود دیا. مصدقاً, تصدیق کرنے والا ہوگا, کس کی؟ بکلمتن من اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی کے کلمے کی. کون سا کلمہ؟ کلمہ کن. انڈرلائن کریں اس کو, بکلمتن کو, کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا. یہاں کلمتن سے مراد ہے کلمہ کن, جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے. کن کا مطلب ہو جا. فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا. کن, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں, وہ کہتے ہیں کن فَيَكُن, بس وہ ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ واللہ عالم, وہ کروا دیتا ہے, ہمیں نہیں پتا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تصدیق کریں گے, وہ بتائیں گے لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کریں گے. اب یہاں کچھ خصوصیات, کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں, کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے ذریۃ طیبہ, پاکیزہ اولاد, پاک اولاد چاہیے اللہ مجھے, نیک صالح چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنو اس کی پراپرٹیز, اس کی کوالٹیز کیا کیا ہوگا. وَسَيِّدًا, اور وہ سردار ہوگا. کون؟ جی یحییٰ علیہ السلام. نمبر 1 سیدن, وہ سردار ہوگا. وحصوراً, پاک دامن ہوگا, اس کو اپنے خواہشات نفس پہ کنٹرول ہوگا. پاک دامن. ونبیًا, سونے پہ سہاگا, نبی بھی ہوگا. من الصالحین, صالح لوگوں میں سے, نیکوکار ہوگا. یہ ہیں پراپرٹیز, یہ ہیں خصوصیات, کوالٹیز کس کی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. قالا, کہا زکریا علیہ السلام نے, بڑے حیران ہوئے, ربی, اے میرے رب, انا یکون لی غلام, کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا, میرا بچہ کہاں سے آیا. وقت, اور تحقیق, بلغنی, میں پہنچ چکا, الکبر, بڑھاپے کو, وامرأتی عاقر, اور میری بیوی بانجھ ہے. بانجھ سمجھتے ہیں نا جی, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, اس کا تو بچہ ہونے ہی نہیں ہے, اس کا تو سسٹم ہی نہیں ہے اندر سے. پھر بھی اللہ دے رہا ہے. کیوں؟ کن فیکون. اب یہاں امید دلائی جا رہی ہے وہ لوگ جن کی اولادیں نہیں ہیں, اگر وہ اللہ سے دعا کریں گے, چھوڑیں ڈاکٹروں کو, اور یہ فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا, اور ہم بس صبر کر کے بس بیٹھ گئے, بس نہیں ہو سکتا نا, بات ختم ہو گئی ہے. پھر دوسری آئے گی اور تیسری آئے گی, کیا شورٹی ہے, کیا گارنٹی ہے اس کے بچے ہوں گے. ہوتا ہے نا ایسا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امید دے رہے ہیں. یہ قرآن کی آیات پڑھنے سے کیا سیکھنا ہے ہم نے, کہ اگر کسی کے ساتھ ہے ایسا تو وہ نا امید نہ ہو, اللہ سے دعا کریں. سمیع الدعا, وہ دعا کو سننے والا ہے, لیکن دعا شرط ہے, دعا کے بغیر نہیں ملنے والا. اے اللہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے بیٹا, میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں, 120 ایئرز, اور بیوی میری بانجھ ہے, 88 ایئرز کی ہو گئی ہے وہ. قالا, کہا جبرائیل امین نے, فرشتے نے کہا, کذالک اللہ, اللہ ایسی کرتا ہے, اسی طرح سے ہی ہوتا ہے, یہ اللہ کا دستور ہے. یفعلو, وہ کرتا ہے, ما یشاء, جو وہ چاہتا ہے, اس کی مرضی, جو اس کی چاہت ہے وہی ہو کے رہتا ہے. قالا, فرمایا زکریا علیہ السلام نے, رب اجعل, اے میرے رب, بنا دے, لی, میرے لیے, آیا, کوئی نشانی. یا اللہ کوئی نشانی تو بتا. پیچھے ہم پڑھ چکے, کیا؟ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کیف تحیی الموتا، اے اللہ کیسے مردہ کو زندہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا لا تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے، تیرا ایمان نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں بلا ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، یار میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ کتنا خوبصورت بیان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ کوئی نشانی بتا دے، کیسے پتہ چلے گا کیا ہوگا؟ قالا، کہا کس نے؟ جبرائیل امین نے، آیات کا، کہ تیرے لیے نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اللہ ہرگز نہیں تو کلمہ، تو کلام کر سکے گا، بات کر سکے گا، الناس لوگوں سے، ثلاثتا 3 ایام دنوں تک، الا رمزا لیکن اشارے سے۔ ہاں تو اشارے سے بات کر سکے گا لیکن تو ویسے بات نہیں کر سکے گا۔ اچھا بات نہیں کروں گا، وذکر، بات تو نہیں کرے گا، وذکر، اور یاد کرو، رب کا، اپنے رب کو، اس کا ذکر کرنا ہے، کثیرن، بہت زیادہ ذکر کرنا، وسبح، اور تسبیح بیان کرنی ہے، بالعشی والابکار، صبح اور شام کے وقت۔ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے لیکن اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کی تسبیحات کرنی ہے، کس کس وقت؟ صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا ملائکہ، جبرائیل نے کیا کہا؟ یا مریم، اے مریم۔ اب مریم علیہ السلام پہلے بچی تھیں، اب تھوڑی تھوڑی سے آہستہ آہستہ کر کے بڑی ہو رہی ہیں، اور ایسی کہ اپنی ایج سے بہت بڑی دکھائی دے رہی ہیں۔ اللہ نے بہت اچھے سے ان کی پرورش کی، جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، عقل اور حکمت اس کو دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام آیا، فرشتہ لے کر آیا، کون؟ جبرائیل امین۔ کیا کہتے ہیں؟ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے چن لیا تجھ کو، یو آر دا چوزن ون، دا اسپیشل ون، وطہرکی، اور پاکیزہ کیا تجھ کو نفسانی خواہشات سے، واصطفاکی، اور چن لیا تجھ کو، برتری دی تجھ کو، علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یو آر دا چوزن ون۔ اب چوزن ون ہو تو کیا ہوگا، کیا کرنا ہے تم نے؟ یا مریم، اے مریم، کام کرنے کے بتائے جا رہے ہیں۔ اقنتی، تو فرما بردار ہو جا، جھک جا اللہ کے سامنے، لربکی، اپنے رب کے لیے، وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ، ڈاؤن ٹو ارتھ، صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دے، جو کہ تھی لیکن اب اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اللہ کو ان کے طریقے، ان کے کام پسند آئے، ان کی عبادت اللہ کو پسند آئی اور ان کو چن لیا گیا۔ اور اگلی آیت، ذالکا، یہ سب، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، اس بات کو آپ سمجھ لیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں، الیکا، اے محمد، آپ کی طرف، صلی اللہ علیہ وسلم، وما کنت، اور نہیں تھے تم، لدیہم، وہاں موجود، اس جب، یلقونا، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنی قلموں کو، ایہم یکفلو، کہ کون کرے گا کفالت مریم، مریم علیہ السلام کی، وما کنتا، اور نہیں تھے تم موجود، لدیہم، نہ تھے تم موجود، اذ یختصمون، جب وہ لڑ رہے تھے آپس میں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد، تم اس وقت موجود نہیں تھے وہاں ان کے پاس، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ نے غیب کی جتنی جتنی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، صرف اتنا ہی آپ کو پتا تھا، اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ ایک بات، دوسری بات، یہ جو کلمے ڈالنے کی بات ہے، ہوا یہ کہ جب حضرت مریم کو ان کی ماں حنا جو ہے وہ ہیکل میں لے کر آئیں اللہ کے نام پر دینے کے لیے،
تو وہاں کے جو پجاری تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ لڑکی ہے، عورت کو کیسے رکھا جائے گا یہاں. لیکن جب انہوں نے اپنے کچھ خوابوں کے بارے میں انہیں بتایا، کچھ انیوژل چیزوں کے بارے میں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بچی کوئی اسپیشل ہے. عالم تو تھے نا وہ. پھر جھگڑنے لگے، ایک نے کہا میں اس کو رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں رکھوں گا. اس کے لیے قرآن دازی کی گئی، کلمے ڈالی گئیں. قرآن دازی کے لیے ایک طریقہ تھا، اس کو اپنایا گیا، اور وہ جو قرآن دازی نکلی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلی. تو یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اس قالت، اور جب کہا، الملائکۃ، فرشتے نے، یا مریم، اے مریم چنی گئی ہو. تو اب بات سنو کہ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، یبشرکی، وہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، بکلمتن، ایک کلمے کے ساتھ، منہ، اس کی طرف سے، اسمہ، اس کا نام ہوگا، المسیح، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا. اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے ایک کلمہ کن کی. کون سا کلمہ؟ کلمہ کن. بکلمتن، اپنے کلمے کے ساتھ، یعنی کلمہ کن کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا گیا. وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، لوگ ان کو اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی بیوی نہیں، بیٹا کہاں سے آئے گا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ساتھ میں بتا دیا گیا کہ لقب ان کا کیا ہوگا، المسیح. مسیح کا مطلب ہے بہت سی خصوصیات رکھنے والا، بہت سی کوالٹیز جس میں ہوں. وہ آگے آئیں گی اس کی ڈیٹیل، کیا کیا کوالٹیز تھی ان میں. عیسیٰ نام ہے، ابن مریم، ابن بیٹا، مریم مریم کا بیٹا. کیسا ہوگا یہ؟ اب اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. وجیہن، معزز، فی دنیا، دنیا میں عزت پانے والا، والآخرتی، اور آخرت میں بھی عزت پانے والا، ومن المقربین، اور مقربین میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ترین بندوں میں سے اس کا شمار ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، پنگوڑے میں، کریڈل میں، وَكَهْلًا، اور جوانی میں بھی. وَكَهْلًا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کی عمر میں تھے، اور وہ ایسا بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کی گردنیں مڑ جاتی تھیں. کہ جب وہ بیان شروع کرتے تھے تو جو گلی کوچے تھے، جو سٹریٹس تھے، بڑے بڑے علماء کے ان کے کلام سنتے تھے. کس کو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ بہت خوبصورت انداز تھا ان کے بیان کا. وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہوگا صالح بندوں میں سے. اس کی کچھ ڈیٹیل آتی ہے سورہ مریم میں، جو 16 پارے میں ہے، آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 تک، کہ جب مریم علیہ السلام بچے کو لے کر آئیں تو قوم نے ان پہ الزام لگایا کہ یہ زنا کیا گیا بچہ ہے، نعوذ باللہ. اب وہ کیا کرتی؟ ان کو اجازت نہیں تھی بات کرنے کی. انہوں نے کیا کہا انہوں نے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف. قالو، کہا انہوں نے، کس نے کہا؟ اس کے بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا، کیفا نکلم من کان فی المہدی صبیہ، کیسے ہم بات کریں اس دودھ پینے والے بچے سے، نیولی بورن بیبی سے بات کیسے کریں ہم؟ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کی شان دیکھیں. بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھا. قالا، بول اٹھا وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام. کہا اس نے، کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آیت نمبر 29 سورہ مریم، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور کیا ہے؟ آتنی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی، اور بنایا گیا مجھ کو نبیہ، مجھ کو نبی بنایا گیا. بچہ بول رہا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ مرد کی آواز میں وہ بول رہا تھا، پراپر مرد کی آواز میں. وجعلنی، اور بنایا گیا مجھ کو، مبارکن اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھے برکت والا بنایا گیا. واوصانی، اور مجھے وصیت کی گئی، بالصلاۃ والزکاۃ، نماز ادا کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بولدتی، اور مجھے حکم دیا گیا اپنی ماں سے نیک سلوک کرنے کا. ماں کی برات بیان کر رہے ہیں، ماں کی طرف سے وہ بول رہے ہیں.
ولم یجعلنی اور نہیں بنایا گیا مجھ کو جبارن شقیہ سرکش اور بدبخت. والسلام سلام ہو کس پر؟ علیہ یوم ولدت جس دن میں پیدا کیا گیا اس دن پر سلام ہو. ویوم اموت اور جس دن میں مروں گا اس دن پر سلام ہو. ویوم ابعث حیا اور اس دن پر سلام ہو جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. سورہ مریم آیت نمبر 29 سے لے کے آیت نمبر 33 تک یہ ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے اس میں. اب حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ قالت گھبرا گئی بیچاری کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. قالت کہا مریم علیہ السلام نے ربی ہے میرے رب انا کیسے ہوگا یکونو انا کیسے یکونو ہوگا لی میرے لیے ولد بیٹا کیسے میرے بیٹے کی پیدائش ہوگی. کیوں؟ ولم اور نہیں یمسسنی چھوا مجھ کو بشر کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں تو کیسے میرا بیٹا ہو سکتا ہے. قالا فرشتے نے کہا جبرائیل امین نے کہا کذالک اللہ اسی طرح ہی ہوگا اللہ ایسے ہی کرتا ہے. یخلقو اللہ اسی طرح سے بناتا ہے اسی طرح سے ہی پیدا کرتا ہے. ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. یہ تو رب کی مرضی ہے بھائی میں تو رب کا حکم لے کر آیا ہوں. اذا قضا امرا جب وہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے فانما پس بے شک وہ یقول وہ کہتا ہے لہو اس سے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. یہ ہے کلمہ کن سے آپ پیدا ہوئے. اب فرشتہ کنٹینیویشن اسی کی چل رہی ہے لسٹ پکڑائی جا رہی ہے. معزز ہوگا دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا بات کر سکے گا بچپن میں اور بڑا ہو کے نیکوکاروں میں سے ہوگا. مزید بتایا جا رہا ہے جبریل امین بتا رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور علم دیا جائے گا اس کو کتاب کا والحکمت اور حکمت کا وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور وہ سب کچھ علم اس کے پاس ہوگا جو تورات اور انجیل میں ہے. اور یہ یاد رکھ اے مریم وَرَسُولًا وہ رسول ہوگا إِلَى بنی اسرائیل کی طرف. یہ آخری حجت تھی جو اللہ نے تمام کی بنی اسرائیل کی طرف. آخری موقع آخری چانس اللہ نے ان کو دیا تھا سدھر جاؤ بنی اسرائیلیوں. اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے. سٹار لگا دیں ادھر یا لکھ دیں ادھر معجزات عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ کیا کیا وہ کر سکتے ہیں. انی بے شک میں قد تحقیق جئتکم لایا ہوں تمہارے پاس بآیت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اب وہ نشانیاں بتا رہے ہیں. بچے نہیں اب بڑے ہو گئے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ انی پہلا معجزہ اخلق لکم میں بناؤں گا تمہارے لیے من الطین مٹی سے کہیئت الطیر ایک پرندے کی شکل کا پتلا. پھر کیا ہوگا؟ فانفخ پھر میں پھونکوں گا فیہی اس میں فیکونو پس وہ ہو جائے گا طیرم ایک اڑنے والا پرندہ. یہ ان کا کمال تھا. کیا وہ ایسا کر سکتے تھے؟ نہیں. وہ بتا رہے ہیں باذن اللہ. یہ انڈر لائن کریں کام کی بات یہ ہے اللہ کی اجازت سے. معجزہ بتا رہے ہیں کیا؟ اے بنی اسرائیلیوں آؤ دیکھو میں کیا لے کر آیا. اللہ کی نشانیاں. نشانی نمبر 1 مٹی لی پتلا بنایا اسٹیچو بنایا کس چیز کا؟ پرندے کا. پھونک دی اس میں اڑنے لگا. اللہ اکبر. باذن اللہ ساتھ میں بتا رہے ہیں اے بنی اسرائیلیوں گمراہ نہ ہونا میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. باذن اللہ اللہ کی اجازت سے. وہ ابرئ اکمہا اور میں اچھا کر دیتا ہوں میں درست کر دیتا ہوں اکمہا مادر ذات اندھے کو. بورن بلائنڈ پیدائشی اندھے جو ہوتے ہیں ان کو میں شفا دیتا ہوں. والابرصا اور کوڑ کے مرض کو سکن ڈیزیزز کو اس پہ کہتے ہیں ہاتھ پھیرتے تھے وہ سب کچھ صاف ہو جاتا ٹھیک ہو جاتا تھا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کر سکتا ہوں مردے کو. کیسے؟ باذن اللہ. انڈر لائن کریں باذن اللہ. اللہ کی اجازت سے. اس نے دیا ہے مجھے یہ کام.
اس نے سکھایا مجھ کو، اس کے حکم سے میں یہ کر رہا ہوں. وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں خبر دیتا ہوں تم کو، بما جو تأکلون تو جو تم کھا چکے ہو، جو تم کھا کے آئے ہو، وما اور جو تدخرون جو تم ذخیرہ کرتے ہو، سٹور کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، اپنے کچن میں جو کچھ سٹور کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی مجھے پتا ہے. یہاں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہم کیا کھا کے آئے اپنے گھروں سے، پتہ ہے کسی کو؟ ہر ایک اپنا ڈیفرنٹ بریک فاسٹ ہوتا ہے. وہ کیا بتا رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پیٹ کے اندر کیا ہے. یہی ہوا نا مطلب، جو کھا کے آئے ہو تمہارے پیٹ کے اندر کیا ہے اور تمہاری کچن میں کیا ہے، کیا سٹور کر کے رکھا ہوا ہے تم نے. اِنَّا بے شک فی ذَلِکَ لَآیَةٌ ان میں بے شک یہ البتہ نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو. شرط کیا بتائی گئی؟ ایمان. کس پہ ایمان؟ اللہ پر. اگر تمہیں اللہ پہ ایمان ہے، کیونکہ وہ پیچھے بتا رہے باذن اللہ، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں. وَمُصَدِّقًا لِمَا اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کی جو بین یدیہ جو مجھ سے پہلے ہیں، من التورات تورات میں، تورات میں جو احکامات بتائے گئے ہیں بے شک کہ وہ برحق ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. وَلِأُحِلَّ اور میں حلال کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی وہ کچھ چیزیں جو حرم حرام کی گئی، علیکم تم پر، وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں. کیا کرو؟ فاتقوا اللہ ڈرو اللہ سے. اے لوگوں یہ معجزات دیکھ کے میرے گرویدہ نہ ہو جاؤ، مجھے خدا نہ سمجھو. فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کبھی نہیں کیا. کس سے جوڑ رہے ہیں لوگوں کو؟ فاتقوا اللہ اللہ سے جوڑ رہے ہیں لوگوں کو. وَأَطِیعُونْ ہاں میری فرما برداری کرو، میری بات مان جاؤ، میری اطاعت کرو. عبادت نہ کرو، میری اطاعت کرو. کس بارے میں؟ یہ معجزات اللہ نے دیے، میں اللہ کی نشانی ہوں اس بارے میں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے. رب ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. کیا کرو؟ فَعْبُدُوهُ پس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم یہی ہے سیدھا راستہ. بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہم لوگوں کے لیے اسپیشلی، کیونکہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ان سب کے خلاف ہو رہا ہے. ہمارے بچوں کو اسکولوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ان آیات کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں پلیز، بہت ضروری ہے. پڑھ لیا آپ نے، آپ کو پتہ چل گیا ہے. بچوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر وہ فرینچ پڑھ سکتے ہیں، اسپینش پڑھ سکتے ہیں، جرمن پڑھ سکتے ہیں تو عربی پڑھنے میں بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں. سمجھائیں ان کو، ایک ایک ورڈ کے میننگ بتائیں ان کو، سورت کا ریفرنس دیں، آپ ان کو آیات کا ریفرنس دیں. ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں ہمارے بچے، کہ یہی سیدھا راستہ ہے. فلما پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر کہ ان میں سے جو انکار کرنے والے تھے، انہوں نے دیکھ لیا لوگ مان کے نہیں دے رہے. بتا رہا ہوں لوگوں کو لوگ نہیں مان رہے، لوگ تو مزید گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں. قالا پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے، کیا؟ من کون ہے؟ انصاری میری مدد کرنے والا، اللہ اللہ کی طرف. انصاری مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ پہ ایمان لانے والا، میری اطاعت کرنے والا کون ہے؟ پوچھ رہے ہیں وہ لوگوں سے، سب سے پوچھ رہے ہیں. قالا کہا، حواریون نے، حواری کا مطلب ہے مخلص ساتھی، سنسیئر دوست، جو سنسیئر تھے ان کے ساتھ. انہوں نے کیا کہا؟ نحنو ہم ہیں، انصار اللہ اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے، بے شک تو نبی ہے، بے شک رب تیرا بھی ہے اور ہمارا بھی، اور یہی سیدھا راستہ ہے. نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کی وحدانیت پر.
وشہد اور گواہ رہ بأننا بے شک ہم مسلمون ہم مسلمان ہیں. هو سماکم المسلمون اللہ نے نام رکھا سب کا ایک ہی نام. کیا نام؟ مسلمان. ہم سب مسلمان ہیں, کوئی اور فرقہ نہیں. ان نے بھی اپنے آپ کو کیا کہا؟ ہم مسلمان ہیں. ربنا اے ہمارے رب, آمنا یہ دعا ہے. اب کس کی دعا ہے؟ حواریون کی, انصاریوں کی. کیا دعا تھی؟ ربنا اے ہمارے رب, آمنا ہم ایمان لائے, بما اس پر جو انزلتا تو نے اتارا, واتبعنا اور پیروی کی ہم نے, الرسول رسول کی. کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ جی عیسیٰ علیہ السلام کی. ہم اس کی پیچھے انہوں نے کہا نا کیا کرو؟ اللہ پہ ایمان لاؤ اور واطیعون میری اطاعت کرو. اب یہاں وہ اقرار کر رہے ہیں اس بات کی, بے شک ہم اللہ پہ ایمان لائے اور ہم نے رسول کی اطاعت کی. فاکتبنا پس لکھ لے ہم کو, ما شاہدین گواہوں میں سے. تفسیر بتاتی ہے شاہدین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں کہ جیسے ان کا ایمان پکا تھا, مضبوط تھا, استقامت والے تھے, انصاریوں نے اس کی خواہش کی کہ وہ بھی گواہوں میں سے لکھ لیے جائیں کہ نبی کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بہترین ساتھی ہیں, بہترین گواہ ہیں. وَمَكَرُوا اور چالیں چلی انہوں نے. کس نے چالیں چلی؟ پلانز بنائے کس نے؟ جنہوں نے مان کے نہیں دیا نا, ان کی بات ہو رہی ہے نا. پیچھے کچھ ہی لوگ مانے, ہماری کچھ ہی تھے, گنے چنے بندے, لیکن باقی تو انکار کرنے والے تھے نا. وَمَكَرُوا اور چالیں چلی انہوں نے, وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی خیر الماکرین بہترین تدابیر کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیا چالیں چلی تھی وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, کیونکہ اگلی آیت اس کی کنٹینیویشن ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.